منقول ہے کہ حضرت سیدنا احمد بن محمد بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عاشوراء کی رات ایک مسافر خانے میں داخل ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک درویش نمک کے ساتھ جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں تڑپ اٹھا اور اس وقت میرے پاس 1000 دینار تھے جو میں نے عبادت گزاروں کے لیے، زاہدوں کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ میں نے لوگوں سے اس درویش کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ علم تصوف کے بہت بڑے عالم ہیں اور یہاں کے تمام زاہدوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ 1000 دینار ان کو دے دیے جائیں، ان سے بہتر اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں صبح اپنے چند رفقا کو لے کر اس درویش کے پاس گیا اور ان سے ملاقات کی تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے اچھے طریقے سے مجھ سے ملے۔ میں نے ان کے ساتھ گفتگو وغیرہ کی اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو کل نمک کے ساتھ جو کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کے وقت نمک کے ساتھ جو کی روٹی تناول فرماتے ہیں۔ میرے پاس کچھ دینار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دے دوں، یہ 1000 دینار ہیں، میری طرف سے آپ قبول فرمائیے۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس درویش کو 1000 دینار دیے تو ان درویش نے مجھے غصے کی حالت میں غضبناک ہو کر دیکھا اور کہا کہ تم مجھے یہ پیسے، یہ دینار دینا چاہتے ہو، یہ تو اس کی جزا ہے کہ جو اپنا راز ظاہر کر دے، مجھے تمہارے دیناروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان درویش نے مجھ سے 1 دینار بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر! کتنی قناعت پسندی تھی، کتنی خودداری تھی۔ عزیزان گرامی، اندازہ لگائیے کہ جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھا رہے ہیں اور پھر خود کوئی اگر 1000 دینار دینے آیا تو ان بزرگ نے، ان درویش نے 1 دینار بھی قبول نہیں کیا۔ یہ ان کا اخلاص اور اللہ عز و جل کے لیے عبادت اور ریاضت کا عالم تھا کہ وہ جو بھی عبادت کیا کرتے تھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی تھی، عاجزی کا مظاہرہ کرتے تھے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک سبق ملا کہ ہمارے بزرگ اگر ان کو کوئی پیسہ دے تو وہ جب بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک اچھا خاصا طبقہ مانگنے میں لگا ہوا ہے، صحیح سالم تندرست توانا ہو کر وہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں اور دستے سوال دراز کرتے ہیں، اور سوال کرنا، مانگنا یہ شریعت مطہرہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس طرح کا مفہوم احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بھی اخلاص اور عاجزی کے ساتھ عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے ہم کو محفوظ فرمائے اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔